بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا سبق سعی کے شرائط اور آداب۔ صفا مروہ کی دو پہاڑیاں جو مسجد حرام کے قریب ہی ہے، سعی کے معنی دوڑنے کے ہے اور شرعاً صفا مروہ کے درمیان مخصوص طریقے پر 7 چکر لگانے کو سعی کہتے ہیں۔ یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے خاص عمل کی یادگار ہے، اور عمرہ اور حج دونوں میں یہ سعی کرنا واجب ہے۔ سعی کا طواف کے بعد ہونا شرط ہے۔ اگر کوئی طواف سے پہلے سعی کر لے تو وہ سعی معتبر نہیں، طواف کے بعد دوبارہ سعی کرنی ہوگی۔ سعی طواف کے بعد فوراً کرنا ضروری نہیں، مگر طواف کے متصل کرنا سنت ہے۔ اگر تکان یا کسی دوسری ضرورت کی وجہ سے درمیان میں کچھ وقفہ کر لے تو مضائقہ نہیں۔ جو سعی وقوف عرفات کے بعد طواف زیارت کے ساتھ کی جاتی ہے، اس میں احرام شرط نہیں، بلکہ افضل و مستحب یہ ہے کہ 10ویں تاریخ کو مینا میں قربانی اور حلق کر کے احرام کھول لینے کے بعد طواف زیارت کر لے۔ اگرچہ یہ بھی جائز ہے کہ احرام کھولنے سے پہلے طواف زیارت کرے، لیکن حج کی جو سعی وقوف عرفات سے پہلے کی جائے اس میں احرام شرط ہے۔ اسی طرح عمرے کی سعی کے لیے بھی احرام شرط ہے۔ سعی پیدل کرنا واجب ہے۔ کوئی عذر ہو تو سواری وغیرہ پر بھی کر سکتے ہیں۔ اگر بلا عذر کے سواری پر سعی کی تو دم یعنی قربانی واجب ہے۔ سعی ہمارے نزدیک واجب ہے، طواف کے بعد فوراً کرنا سنت ہے، واجب نہیں ہے۔ اگر کسی عذر یا تکان کی وجہ سے فوراً طواف کے بعد سعی نہ کر سکے تو مضائقہ نہیں، بلا عذر تاخیر مکروہ ہے۔ طواف زیارت، حلق، رمی، قربانی، حج کے سارے اعمال ایام نحر کے اندر کرنا واجب ہے، لیکن صفا مروہ کے درمیان سعی کا ایام نحر کے اندر کرنا لازم نہیں، بلکہ بعد میں کرنا بھی جائز ہے۔ لیکن اگر کسی عذر یا تھکاوٹ دور کرنے کے لیے آرام کرنا چاہیے تو آرام کر سکتا ہے۔ آج نہیں تو کل یا 10-15 دن بعد بھی سعی کرنا جائز ہے۔ اس طرح سعی کے 7 چکروں کے پیدل پہ مسلسل کرنا سنت ہے، واجب نہیں۔ لہذا اگر چند چکر کے بعد تھکاوٹ کی وجہ سے بقیہ چکر کو موقوف کر دیا یا بعد میں کسی موقع پر ان چکروں کی تکمیل کی جائے تو سعی مکمل اور صحیح ہو جائے گی اور اس پر کوئی جرمانہ واجب نہیں ہوگا۔ اگر کسی نے متفرق طور پر سعی کی، مثلا ایک دن میں سعی کے 1 چکر کی اور 7 دن میں 7 چکر کرنا بھی جائز ہے، لیکن ایسا کرنا عذر کی وجہ سے بلا کراہت جائز ہے، بلا عذر خلاف سنت ہے۔ سعی کے مسنون طریقہ، جس طواف کے بعد سعی ہو تو چاہیے کہ طواف سے فارغ ہو کر حجر اسود کا استلام کرے، جیسے طواف کے شروع میں اور طواف کے آخر میں استلام کیا تھا۔ یہ دونوں استلام ایک مرتبہ سعی کرنے والوں کے لیے مستحب ہے۔ استلام کرنے کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق باب الصفا سے باہر آئے اور کسی دوسرے دروازے سے جائے تو یہ بھی جائز ہے کہ پھر صفا پر اتنا چڑھے کہ بیت اللہ شریف بھی نظر آ سکے۔ پھر قبلہ رخ کھڑے ہو کر سعی کی نیت اس طرح کرے کہ اللہ میں آپ کی رضا کے لیے صفا مروہ کے درمیان 7 چکر سعی کا ارادہ کرتا ہوں، اس کو میرے لیے آسان اور قبول فرمائے۔ اور یہ نیت دل میں بھی کرنا کافی ہے، مگر زبان سے کہنا افضل ہے۔ پھر دونوں ہاتھوں کو اس طرح اٹھائے جیسے دعا میں اٹھائے جاتے ہیں، اور تکبیر و تحلیل لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر بلند آواز سے کہے۔ درود شریف آہستہ آواز سے پڑھے، پھر خوب خوش وضو سے اپنے لیے اور دوسروں کے لیے دعا مانگے۔ یہ بھی دعا قبولیت دعا کا مقام ہے، جو چاہے دعا مانگے۔ دعا مانگنا سعی کے آداب میں ہے۔ اب سعی شروع کرے، اور یہ بات ذہن میں رہے کہ استباح کیا تھا، یہ استباح ختم ہو گیا طواف کی 2 رکعت نماز پڑھنے سے پہلے، لہذا اس حال میں مونڈے ڈھکے ہوئے کی حالت میں سعی کرے، لوگوں کو دیکھا دیکھی سعی میں استباح نہ کرے۔ پھر ذکر کرتا ہوا
صفا سے مروہ کی طرف چلے، تھوڑی دور چل کر اور ہرے نشانات آ جائیں گے جن کو میلین اخضرین کہا گیا۔ وہاں نہ ستون ہے نہ پتھر ہے، اب تو ہرے رنگ کے ٹیوب لائٹ کی پٹی دیواروں اور چھتوں پر نظر آئے گی۔ ان دونوں جگہ مردوں کے لیے کچھ فاصلہ انہیں دوڑ کر چلے، متوسط طریقے سے دوڑے، عورتوں کے لیے دوڑنا نہیں۔ جب دونوں میل سے نکل جائے تو اس کے بعد مروہ تک اپنے چال یا روی سے چل کر پورا کرنا ہے، یہاں تک مروہ پہنچے۔ طواف میں ایک شوط یعنی ایک چکر مکمل ہوتا ہے خانہ کعبے کے چاروں طرف، اور سعی میں صفا سے مروہ تک اور مروہ سے صفا تک ہر ایک الگ الگ چکر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان آداب پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و